أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 نمبر آیت سے کچھ آیات اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ ضروریات اور یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ بے شمار نعمتیں، رزق اور انعامات عطا فرمائے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ایک سیدھے رستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی، اور خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کی مجلس میں جو ہم نے کچھ آیات دیکھی تھیں، آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 31 تک، ان کا ترجمہ کچھ ایسے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 سے onward، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بہت گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح آدمیوں یعنی انسانوں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دی جائیں، اور ان کو اپنے فضل سے اور دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ آپ سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یہ کل کی آیات تھیں. اس سے پہلے کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے بارے میں کہ ان کو بہت ساری نشانیاں دے کر ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ذرا پچھلی قومیں جو ہیں ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے نبیوں اور رسولوں اور جو اللہ کا نصیحت تھی، اللہ کی جو وحی تھی، اس کا انکار کیا. تو اب پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی خلقت جو ہے، اپنی تخلیق جو ہے، اس کی وسعت کا ذکر کیا، اس کی وسعت کے دو پہلو جس کا ہم نے مختصر کل سمجھنے کی کوشش کی، اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک تو یہ کہ تخلیق اس کے ویرائٹی میں جس قدر زیادہ اضافہ کر دے، اور دوسرا نئی سے نئی، جدید سے جدید جو پہلے سے موجود ہی نہیں، دوسرا ایک ہی تخلیق یا ایک ہی کیٹیگری یا ایک ہی سپیشی جو ہے، یا ایک ہی طرح کے جو جاندار ہیں یا مطلب تخلیق ہے، اس کو
مختلف انداز سے ڈھال کے انسانوں کی شکل جیسے ہوئی، جیسے پھلوں کے مختلف رنگوں کا ذکر ہوا، ان کے رنگ، ذائقے، جسامت وہ مختلف ہے، پہاڑوں کے بارے میں ذکر ہوا، اسی طرح انسانوں میں بھی۔ تو تخلیق کا دوسرا جو ایک اوپینین جو ہمیں ملا کہ ایک ہی نسل یا ایک ہی طرح کے جو مخلوق ہے اللہ کی، اس میں بھی پھر مختلف اختلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر تیسرا ہم نے جو ایک اشارہ کیا پچھلے کل کے سبق میں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی تخلیق کی، ہر تخلیق کی اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اپنی ایک پہچان ہے، وہ ایک الگ سے اس کا ایک نمبر ہے، ایک سیریل نمبر کہہ لیں، یا ایک الگ سے خربوں اربوں خربوں انسان جو گزر چکے اور جو نہ جانے کتنے انسان ابھی آئیں گے، ہر ایک کی ایک الگ الگ پہچان ہے، الگ آئیڈینٹی ہے، اپنا ایک الگ سے ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے، وہ الگ پہچان ہے کہ ان کی ایک الگ پہچان ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسی نشانی ہے جس کے اوپر بھی اگر غور کریں، ہم اگر کوئی پینٹنگ یا کوئی ایسی چیز بنائیں تو مطلب ایک ہی طرح کے کتنے 200 400 500 600 700، اس کے بعد ہمیں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس آپشن نہیں بچے گی کہ ہم اس میں اب کیا تبدیلی کریں کہ یہی مطلب جسامت اور یہی قد کاٹ اور یہی وہ، تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سبحان اللہ، اور بے شمار مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے کل مثال کے طور پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کسی جھاڑ پھونس کے اوپر یا کسی درخت کے اوپر کوئی پتا بھی ایک اگر لگتا ہے تو وہ جب تک اس کے ساتھ چپٹا ہوا اور جب تک وہ اس سے اتر کر فنا نہیں ہو جاتا، اس کی ایک اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ وہ پتا جو ہے وہ ایک ہی تھا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا، اور پھر وہ فنا ہو گیا یا پھر اپنی زندگی ختم کر کے چلا گیا۔ وہ پتے کی بھی ایون ایک اپنی شناخت ہے۔ اسی طرح سے حشرات الارض اور بے شمار لا تعداد مخلوقات جو ہیں مطلب اس کا احاطہ، اور ہر ایک جو ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن تو اللہ کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے اوپر غور کرو، اور جو ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے در حقیقت وہی ہے جو اللہ کی خشیت الہی کا رتبہ پاتا ہے، یا خشیت الہی جو ہے اس کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور جس کی جلالت، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو غلبہ ہے، غالب ہونے کی جو صفت ہے، اس سے وہ ڈر جاتا ہے، اور وہ پھر سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی اتنی عظیم تخلیقات ہیں وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، تو وہ اپنے اعمال کی درستگی کرتا ہے، اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کی امید رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا ایک خوف بھی رکھتا ہے کہ کہیں میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہ کر دے، اس عمل کو یا اس میرے نیک کام کو۔ تو جو اللہ کی خصوصیات، اللہ کی انصفات، اللہ کی بڑائی، بزرگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، جو اس کا جتنا زیادہ عالم ہوگا، جتنا زیادہ ان کو کھوج لگا کے سمجھے گا، اتنا ہی زیادہ وہ خشیت الہی جو ہے وہ اس میں ہوگا۔ اور پھر یہ خشیت الہی کے بعد اللہ کل کی آیات میں، کیونکہ یہی موضوع جو ہے آج کا بیک گراؤنڈ کے طور پر آج کی آیات میں بھی چلے گا، جو اس کے بعد پھر تجارت کے بارے میں ذکر ہوا کہ دنیا میں جو ایک تو انسان اپنے رہنے کے لیے تجارت کرتا ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، اسی طرح سے آخرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو تجارت ہے وہ بھی دنیا کی زندگی میں اس کو کرنی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے اور اللہ کے راستے میں پوشیدہ اور خرچ کرنے والے جو ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، وہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کسی صورت بھی خسارہ میں نہیں ہوگی۔ اور پھر اس تجارت کے بعد ان کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ ہوگی ان کی اجرتیں جو ان کو پورے اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بخش بھی دیتا ہے اگر کوئی کوشش کرتا ہے صحیح خالص تجارت کرنے کی، کسی طرح کی کھوٹ نہ ہو، کسی کی طرح کا دھوکہ نہ ہو اس تجارت میں، جو بھی مال وہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے آخرت کی تجارت کے لیے، تو اگر اس نے کوشش کی تو پھر چھوٹے موٹے جانے انجانے میں اگر کوئی اس کے ساتھ بھول چک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کرتا ہے، تو بڑا بخشنے والا بھی ہے، اور قدر بھی کرتا ہے کہ اس نے کوشش کی میرے ساتھ اچھی تجارت کرنے کی، تو اس کی قدر پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہوگی وہ آج کی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ذکر ہوا کل کی آیات میں، آخری جو 31 آیت تھی کہ یہ جو قرآن ہے
یہ وہی جو آئی ہے یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو کہ حق پر مبنی ہے، جو کہ سچ ہے، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور پچھلی کتابیں جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی یا اس کی خوشخبری دینے والی تھیں۔ تو جس طرح سے پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی تھی، اسی طرح سے یہ کتاب بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی پچھلی کتابوں کے اوپر اہل ایمان وغیرہ جو ہے وہ اگر یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب کو نہیں مانتے تو یہ سراسر ان کی گمراہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں بھی کل ذکر ہوا۔ اسی بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج کے آیات جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سبق شروع کرتے ہیں آج کا، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، پھر ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید جس کا ذکر ہو رہا تھا، پھر ہم نے اس کا وارث بنایا الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اس مقصد کے لیے چن لیا، ان کو پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ وارث کیا ہے؟ وراثت میں جب کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس کے فائدے جو ہیں، جو باوارث ہے وہ اس کے فائدے بھی اٹھاتا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یا جو بھی اس کے جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ وراثت کا مطلب صرف وسیع مفہوم ہے اس کا، صرف اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جائیداد جو ہے وہی تقسیم۔ اب کسی کا کوئی نیک کام کو کرتا ہے، کوئی والدین یا کوئی بھی بزرگ یا کوئی بندہ کوئی کسی کار خیر میں وہ مسلسل جیسے کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ عیدی فاؤنڈیشن کی ہے پاکستان میں، جو عبدالستار عیدی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے، وہ بہت بڑا کام کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور ایسے سارے لوگوں کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم کرے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ۔ تو اب ان کے بیٹا جو ہے فیصل عیدی، وہ اس کو لے کر چل رہا ہے، تو وہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہے، وہ ایک وراثت میں ملا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ تو نیک کام، اسی طرح سے علماء کی وراثت جو ہے، ان کی آگے اولاد یا ان کے شاگرد جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں اپنے استادوں سے اور اپنے جو علماء سے جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو وراثت جو ہے اس اعتبار سے ایک وسیع معنی رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید کا یا اس کتاب کا وارث اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدی جو ہے، مسلمان جو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو یا مومن کہتے ہیں، تو یہ مسلمان اور مومن قوم جو ہے امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وارث بنایا۔ اب یہ کہنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں بہت سارے میسیجز چھپے ہیں کہ اگر کوئی وراثت میں آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کے فائدے اٹھانے کا اگر آپ کے پاس حق ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کو اور اس کی باقی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے کا، اور باقی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پوری کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر آتی ہے۔ تو ہمیں یہ کتاب کا وارث بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وراثت کے سلسلے میں ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز آتی ہیں، اس کا فائدہ بھی ہمیں اٹھانا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہمیں کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، یقیناً اشارتاً ہم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس میں کیا سارے باتیں جو ہے، بہت سارے پہلو جو ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وارث بنایا ہم نے امت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان لوگوں کو جن کو چن لیا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، جو کہ آگے اسی آیت میں آگے ذکر آئے گا۔ بہرحال اب جو وراثت میں ملی یہ کوئی کتاب ہمیں، تو یہ مومن ہے یا مسلمان ہے، اس کی اس کا وارث ٹھہرانے کے لیے، یا اس کا وارث کا کیا لے کے کلیم کرنے کے لیے کہ ہم وارث ہیں اس کتاب کے، اس کی ایک پری ریکوزٹ ہے، اس کی ایک بنیادی شرط ہے۔ بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ توحید اور رسالت، اس کے اوپر کسی قسم کی ڈنڈی اور کسی قسم کا قدغن نہیں ہوگا۔ جس شخص نے بھی توحید میں ڈنڈی مار دی وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور جس شخص نے بھی رسالت سے انکار کر دیا یا رسالت میں کوئی شک کر دیا تو وہ بھی
اپنا ایمان جو ہے اس نے ڈول دیا، اس کا ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ تو توحید اور رسالت جو ہے وہ پری ریکوزٹس ہیں یا بنیادی شرائط ہیں جن کے بغیر ایک انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر ایک انسان جو ہے مسلمان نہیں کہلا سکتا، جن کے بغیر وہ حقدار نہیں۔ لہذا انکار کرنے والے جن کو کافر کہتے ہیں، کافر ہم کہتے ہیں عام طور پر ایک دوسرے سینس میں، لیکن کفر کرنے والے، انکار کرنے والے جو ہیں، اسی طرح سے منافقت رکھنے والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، وہ اس بات کے حقدار نہیں کہ وہ وارث ٹھہرائے جائیں یا کلیم کریں کہ ہم وارث ہیں اس کتاب کے۔ بہرحال یہ دو پری ریکوزٹس جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ، یعنی توحید میں کسی قسم کا شک نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں، ہر طرح کے مطلب اچھے دل سے اس نے یہ قبول کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، کوئی حاجات کو پوری کرنے والا نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر اور پچھلے رسولوں کے اوپر باقی جتنے بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں ان ساری باتوں کے اوپر وہ بغیر شک کے ایمان رکھتا ہے۔ اس کے باوجود پھر یہ امت محمدی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب کے وارث جو ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں، کوئی ایسا ہے جو ظلم کرنے والا ہے اپنے جانوں پر۔ یعنی یہ جو امت محمدی ہے اس میں تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، یا تین طرح کے گروپس ہیں اس کے۔ تو ان لوگوں کے وہ کیا گروپس ہیں؟ پہلا گروپ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ پھر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ظلم کرنے والا ہے اپنے آپ پر۔ پہلی کیٹیگری کہ وہ لوگ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ کثیر تعداد میں اس پورے گروپ میں تناسب کے اعتبار سے ان کا تناسب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کہ وہ اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی توحید اور رسالت کے اوپر تو وہ اچھی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، لیکن زیادہ توجہ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا اگنور کر دیتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب مختلف طرح کے معاملات میں بالکل بھی وہ پرواہ نہیں کرتے، اور بس اس طرح سے وہ دنیا میں برائیاں بھی ان کے ساتھ چپٹی ہوئی ہیں، شیطان کے ورگلے میں آئے ہوئے ہیں، وہ ہر طرح کے مطلب معاملات میں، نماز میں ڈنڈی مار لی، نماز پڑھی نہیں پڑھی کچھ ان کو احساس نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جو نہیں اور انل منکر ہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ان کا۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو تعداد میں بھی زیادہ ہیں، جو کہ اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ توحید و رسالت کے اوپر تو ایمان ہے، لیکن باقی احکامات اور باقی جو امور شریعہ ہیں ان کو بالکل اگنور کر چکے ہیں، بالکل ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی انہوں نے گناہوں میں ڈھال دی ہوئی ہے وہ۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ۔ اور دوسری کیٹیگری کے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے میانہ روی اختیار کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، جو توحید اور رسالت کے ایمان کے ساتھ ساتھ جب ان کو جو بھی ان کے پاس قرآن کا یا حدیث کا یا سنت کا علم ہے، یا جو کچھ وہ جانتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ بین رہتے ہیں، کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ڈنڈی بھی مر جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس میں سستی بھی ہو جاتی ہے، یا نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک اچھا عمل کر لیتے ہیں، دوسرا جو ہے اس میں کمزوری دکھا دیتے ہیں، یا جب ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ پلٹتے ضرور ہیں اپنی طرف، لیکن شیطان جو ہے ان کو بڑی آسانی سے ورگلا کر پھر نکال کے لے جاتا ہے، پھر وہ واپس آتے ہیں۔ یعنی میانہ روی کے ہیں، جو کہ دین کے ساتھ چپٹے رہنے بھی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں بھی پڑے رہتے ہیں، اور ان سے پھر اس طرح کی مسٹیکس بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک درمیانے قسم کے لوگ ہیں، پہلے قسم کے لوگ جو بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ جو اپنے راستے کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈاما ڈول ہوتے رہتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، پھر واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ادھر کو جھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ درمیانے قسم کے لوگ ہیں جو تعداد میں پہلے گروپ سے نسبتاً کم ہے، تناسب میں پہلے گروپ سے نسبتاً کم ہے، دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے امت محمدی کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کوئی آگے نکل جانے والا ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ایک گروپ بھی ہے، جو اللہ کے احکامات اور اس کے جو جتنی پابندیاں ہیں، جتنے ان کے مطلب معاملات ہیں، ان میں وہ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں شیطان کا، شیطان کے وسوسوں کا، دنیا کی آسائشوں کا، دنیا کی رونقوں کا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی سختی سے اس صراط مستقیم پر اور تقوی کے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں، جس میں علماء ہیں، مشائخ ہیں،
مطلب صرف علماء مشائخ نہیں، مطلب علماء مشائخ تو وہ جو ہم جن کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے نیک بندے ہیں جو اللہ کی عبادات کرتے ہیں، دو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور مطلب توحید کے اوپر، شرک کے اوپر تو کسی قسم کا نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر بڑی اچھی طرح سے گامزن رکھتے ہیں اپنے آپ کو، آپ یعنی جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے جانوں کو، اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں جانے ہی نہیں دیتے، اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں، وہ یہ تیسری کیٹیگری لوگ ہیں جو تناسب میں سب سے کم ہے ان تینوں گروپس میں۔ تو یہ تیسری کیٹیگری کے لوگ باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی فضل ہے بہت بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کچھ جو علماء ہیں یا کچھ تفسیر جو ہے، اس میں علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، یہ آخری قسم کی کیٹیگری جو ہے، یہ صرف ان کے لیے خاص ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے مطلب رستے میں، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اکثریت علماء کی جو ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پوری امت محمدی جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی پچھلی پوری آیت یا تینوں کیٹیگری کے لوگوں کی طرف، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اس نے مطلب اس امت کو وارث بنایا اس کتاب کا، کہ بالآخر یہ وارث جو ہے وہ بالآخر جو ہے جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ اس میں سے جو آخری کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، وہ پہلے ہی بیچ میں چلے جائیں گے بڑی آسانی سے، دنیا میں انہوں نے مشقت جتنی زیادہ کی اتنا ہی آسانی سے وہ جنت کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ جو ہے، ان کو کچھ مشکلات آئیں گی، کچھ ان کے معاملات جو ہیں ان میں پھر مطلب ان کو پریشانیاں ہو سکتا ہے، سختیاں ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کرے گا بالآخر وہ بھی۔ اور تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، جو سب سے پہلے اس میں ہم نے دیکھا جو گمراہیوں میں مبتلا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو جہنم کی طرف سے گزارا ضرور جائے گا پھر۔ تو بہرحال بالآخر جو ہے امت محمدی جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آخر کار جنت کے حقدار جو ہیں وہ ٹھہر جائیں گے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے اس امت کو وارث بنایا اس کتاب کا۔ اور پھر یہ وارث جو ہیں جنات عدن، یہ ہمیشگی کے باغات میں، یدخلونہا، وہ سب داخل ہو جائیں گے۔ یہ وارث جو ہیں ہمیشگی کے باغات میں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ الٹیمیٹلی آخر کار وہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو کیٹیگری ہے اس میں، سوری، یہ جو بات ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ آخر کار جنت میں تو چلے ہی جائیں گے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہنم کی ہلکا سا ہلکا عذاب جو ہے وہ بھی اس قدر شدید اور سخت ہے کہ ہم وہاں پر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں یہاں پر مطلب ہمارا اندازہ جو ہے وہ خام و خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ کس قدر وہ سخت عذاب ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اس سخت عذاب سے بچتے رہنے کی، اور باتوں میں بھی ہمیں یا مذاق میں بھی ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہیں، اس کی طرف ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشگی کے باغات، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والے جو باغات ہیں ان میں داخل ہوں گے۔ یحلون، وہ سب پہنائے جائیں گے، فیہا، ان میں، ان جنتوں میں، ان باغات میں، من اساورا، کنگن جو زیور جو ہے، من ذہب، ان سونوں کے، ولؤلؤا، اور موتی اور سونے کے کنگن اور زیورات جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں تو جیسا کہ مردوں کے اوپر سونا پہننا جو ہے وہ منع ہے، اسی طرح سے اس طرح کی زیبائش اور آرائش جو ہے وہ مطلب ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت محنت بھی کرنی پڑے گی، اور اس کی طرف مطلب راغب ہونا جو ہے وہ بھی اچھی بات نہیں ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یا جو بھی ہے۔ لیکن وہاں پر یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی ان کو جن سے وہ آراستہ ہوں گے، یہ کنگن اور سونے اور موتیوں کے کنگن اور زیورات سے وہ آراستہ ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا۔ جنتوں میں باغات میں ریشم کا لباس ہوگا، جیسا کہ مردوں کے اوپر ریشم جو ہے وہ تو
منع ہے دنیا کی زندگی میں، لیکن آخرت کی زندگی میں وہ ریشم جو ہے وہ ان کو پہنانے کے لیے ملے گا۔ یعنی غرض یہ کہ دنیا میں ان کی جو خواہشات تھی، یا دنیا میں انہوں نے جو ان کے دلوں میں حسرتیں تھیں دنیا کی رونائیوں کی اور دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو انہوں نے پیچھے کیا ہوا تھا، اور آخرت میں پھر وہ دنیا کی لذتیں جن کو وہ اس وقت حسرت کرتے تھے، لیکن اللہ کے راستے پر اللہ کے ساتھ تجارت کے کمٹمنٹ میں انہوں نے ان کو اگنور کیا تھا یا پیچھے کر دیا تھا، جنت میں پھر ان کو وہ سارا کچھ مہیا کیا جائے گا، جس سے وہ مزین ہوں گے جنت میں، اور جس سے پھر وہ وہاں پر پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی پچھلی آیات میں جو وارث ہیں، اور جو جنہوں نے تجارت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دنیا میں تجارت کی آخرت حاصل کرنے کے لیے۔ وقالوا، اور وہ سب کہیں گے، اور یہ جنت میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ سب کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ سب تعریفیں اور سب شکر، الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اور سارے کا سارا شکر جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، جس نے اذھب عنا الحزن، کہ جس نے دور کر دیا ہم سے غم، جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یہ سب تعریفیں اور سب شکر جو ہے وہ اسی کے لیے ہے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیا۔ غم جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ غم اور خوف میں فرق یہ ہے کہ غم گزشتہ جو ماضی میں کیا گیا کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی کوتاہی یا کوئی ایسا صبر یا کوئی ایسی آزمائش یا کوئی ایسی تکلیف جو ہمیں ماضی میں گزر چکی، اس کا غم کرتے ہیں، اور خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والے کا ہوتا ہے۔ تو اب کیونکہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پچھلے غم جو ہے، جو دنیا میں جو اس وقت ہمیں خوف بھی ہیں اور غم بھی ہیں کہ بہت سارے معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑے گا، تجارت اپنی میں بہت دھیان سے چلنا پڑے گا کہ کوئی اس میں حرام شامل نہ ہو، کوئی اس میں سود شامل نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت سارے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کئی دفعہ مار کر کمپرومائز کر کے دوسروں کے ساتھ میں تعلقات جو ہے وہ استوار کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے اور بہت ساری ایسی چیزیں، اور پھر دنیا میں ایک خشیت الہی جو ہے، ایک خوف جو ہے، وہ بھی ایک ڈر یہ بھی کہ ایک انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کوئی اس کی کسی کوتاہی کی وجہ سے کہیں وہ نامقبول نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد نہ کر دے، یہ ایک خوف بھی ہے دنیا کی عمل میں۔ جب دنیا میں ہر طرح کے میٹرز ہیں، لیکن جب وہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے تو یہ دنیا کے خوف یا دنیا کے اس وقت کے جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے غم کی شکل میں بھول جائیں گے، ان کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کے سارے غم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یعنی ان کے اوپر وہ غمگین نہیں ہوں گے اب کہ ہمیں تو جو بھی آسائشیں، جو بھی تکلیفیں، جو بھی ہم نے مشقت کی، جو بھی ہم نے سہا دنیا کی زندگی میں، اس کے نتیجے میں ہم نے ایک ایسی جنت پائی جس سے ہمیں کوئی غم نہیں کہ ہم نے دنیا میں جو بھی کیا اس کا کوئی مطلب اب بار نہیں رہا ہمارے پاس۔ ان ربنا لغفور شکور، اور وہ یہی بھی کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب یقیناً غفور ہے، یقیناً بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اور پھر وہ خود کہیں گے کہ ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ پہلے آیت میں جب تجارت کا معاملہ تھا تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہے، وہ دنیا میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو تم تجارت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس تجارت کے حصول کے لیے جتنے زیادہ کمیٹڈ ہوگے تو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کے دروازے بھی کھولے گا۔ اگر تم سے کچھ بھول چک ہو جائے لیکن تم کوشش کرو صحیح پہ رستے پر چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا اور تمہاری قدردانی بھی کرے گا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا جب تجارت والی آیت تھی۔ تو اب یہاں پر آخرت میں جب جنت ان کو مل گئی تو وہ خود کہہ رہے ہیں، جو جنتی ہیں، مومن ہیں، جنہوں نے تجارت میں جو کامیاب ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یقیناً بے شک ہمارا رب جو ہے وہ، اس نے کہا تھا ہمیں کہ میں بخشنے والا ہوں، تو اس نے ہمیں بخش بھی دیا، یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ قدر کرے گا، تو آج اس نے ہماری قدر بھی کر دی، تو یقیناً وہ نہایت قدردان بھی ہے۔ تو بے شک ہمارا رب جو ہے وہ یقیناً بخشنے والا بھی ہے اور نہایت قدردان ہے۔ الذی احلنا، جس نے ہمیں اتارا، وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا دار المقامہ من فضلہ، ہمیشہ رہنے کا گھر اپنے فضل سے، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا، یا ہمیشہ رہنے والا گھر ہمیں عطا فرمایا، جنت جو کہ ہمیشہ رہے گی، جنات عدن، جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا، جنات عدن ہمیشگی کے باغات،
کہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا جو ہے ایون کہ دنیا دار جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ لپٹ جائے گا، دنیا جو ہے تباہ و برباد تو ہونی ٹھہر گئی، تو دنیا جو ہے وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، تو اس جنت جب ان کو ملے گی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، تو پھر وہ اس کے اوپر کہیں گے اس اللہ کی تعریف اور شکر، الحمدللہ الذی، اسی کی تعریف اور اسی کے شکر جس نے ہمیں اتارا، الذی احلنا دار المقام من فضلی، اپنے خاص فضل و کرم سے ایک ہمیشہ ہمیشہ مطلب پرماننٹ ہمیں ایک ٹھکانہ دے دیا جنت کی شکل میں، بہترین ٹھکانہ، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں وہ پہنچے گی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، اس میں ہمیں کوئی پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی جو عارضی ٹھکانہ تھا، ایک مسافر کی طرح تھا، راستے کا سامان ہم نے اٹھایا ہوا تھا، راستے کے مسائل تھے، مشکلات تھے، سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم دنیا کے، وہاں پر رہنے کی بہت ساری مشکلات تھی، لیکن یہاں پر تو ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہے، ہمیں کوئی مصیبت تکلیف نہیں پہنچتی اس میں، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ وہ پہنچتی ہے ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ، اور نہ ہی ہمیں یہاں پر تھکاوٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں تو مشقت کی، محنت کی، جو بھی ہم نے تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں ہم تھک بھی گئے، دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں تو تھکتے ہیں، لیکن یہ جہاں پر دین کے کاموں میں تھکنے کی بات ہے، دنیا میں دین کے کاموں میں تو تھک جاتے تھے عبادت کر کے یا دوسرے دیگر معاملات میں، تو یہاں پر تھکاوٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ پورا سائش، جس ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے، ہر اعتبار سے ایک بہترین اور پرسکون اور نہایت ہی آسائش والی جو جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل کرے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیچ میں ایسی جگہوں پر پہنچے ہیں، جو وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اس طرح سے، ان الفاظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو جن کا تو نے یہاں پر ذکر کیا کہ جو تیری تعریف کریں گے وہاں پر، اور تیری حمد وہاں پر کریں گے، آمین یا رب العالمین۔ اب ان مومنوں کے علاوہ دوسرا جو گروہ ہے کافروں کا، انکار کرنے والے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا یا جنہوں نے انکار کر دیا، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ لہم نار جہنم، ان کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم، نہ فیصلہ کیا جائے گا یا نہ قضا کی جائے گی ان پر، فیموتوا، کہ وہ مر ہی جائیں۔ قضا جیسے قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بس اٹل فیصلہ ہے، بس یہی امپلیمنٹ ہونے والا ہے، تو فیصلہ جو ہے قضا کہ ان کے اوپر کہ فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، ان کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو اب موت نہیں آئے گی۔ وہ کافر جو ہیں، انکار کرنے والے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، اور ان کے اوپر موت جو ہے اب نہیں آئے گی، موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا کئی دفعہ کہ میدان حشر میں موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی وہاں پر موت کو بھی مار دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ جو جنت میں چلا گیا وہ بھی ہمیشگی کی زندگی ہے، اور جو خدا نہ خواستہ جو جہنم میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ بھی ایک پرماننٹ لائف ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہاں پر کوئی موت نہیں۔ تو یہ کافر جو ہے، انکار کرنے والے، ان کو وہاں پر کوئی موت نہیں ہوگی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان کے اوپر عذاب، استغفر اللہ، کہ ان کو جو بھی عذاب، جتنا بھی عذاب ہوگا اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا کمی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو، جو دنیا میں ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تو ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزائشیں ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رزق انعامات جو ہے وہ ملے، ان کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ اس کی توحید جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرنا، اور پھر اس کے احکامات کی پاسداری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جو شکر نہیں ادا کرتا اس کو تو پھر اسی قسم کا بدلہ ہے کہ جہنم میں اس کو ڈال کر عذاب کا مزہ جو وہ چکھا جائے گا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ سب چلائیں گے اس میں، چلا چلا کر پکاریں گے اس میں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، استغفر اللہ،
وہ وہاں پر چلائیں گے اس میں اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس آگ سے، اس جہنم کے عذاب سے نکال لے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، ہم صالح عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ اس کے جو ہم کرتے تھے اس سے پہلے. یعنی دنیا میں جو پہلے ہم نے عمل کرتے تھے ہم وہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اب نیک عمل کریں گے. تو ہمیں ایک دفعہ اور موقع دے دے، اور ایک دفعہ تو ہمیں نکال کر ہمیں یہاں سے دنیا پر بھیج دے. اب تو تیری ہم عبادت کریں گے، اب ہم کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. اب وہ وہاں پر چلا چلا کر، پکار پکار کر، ٹھاٹھے مار مار کر اللہ تعالیٰ سے وہاں پر التجا کریں گے. لیکن اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو سارا کچھ تمہیں دیا تھا، اس کا ایک جھلک ہمیں ملے گی، بہت کریٹیکل ہے جو آگے آنے والی آیت کا حصہ ہے. لیکن وہاں پر پھر ان کو دوبارہ سے موقع نہیں دیا جائے گا. اب دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، اس کی لاجیکلی دو ریزنز ہیں. لاجیکل ریزن یہ ہے کہ اگر ان کو دوبارہ موقع دے دیا جائے ان کو عذاب دکھانے کے بعد، تو پھر دوبارہ جب وہ جنت دنیا میں جائیں گے تو کیونکہ انہوں نے پہلے چکھ لیا تو اب وہ کریں گے نہیں. تو پھر امتحان کس چیز کا، پھر اختیار جو دیا وہ کس چیز کا، اس کی لاجک ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ میموری کو ڈیلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے کہ جتنا پہلے عذاب آیا اس کی یاداشت پوری ختم ہو گئی، نئے سرے سے دوبارہ سے زندگی شروع کرے گا، تو وہ پھر انسان اسی نیچر کے ساتھ جب دنیا میں جائے گا تو پھر تو واپس وہی کچھ کرے گا جو پہلے کرتا رہا. تو لہذا کوئی لاجیکلی دلیل نہیں بنتی کہ اس کو واپس موقع دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ کوئی موقع نہیں ہے. اس دنیا میں جو موقع ہیں وہی موقع ہیں بس، کہ دنیا میں جو تجارت کرنی ہے آخرت کے لیے بس وہی ہے. اولم نعمرکم، پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اولم نعمرکم، کیا اور نہیں ہم نے عمر دی تھی تمہیں؟ کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی، یا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ، کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتا اس میں، من تذکرہ، جو نصیحت حاصل کرنا. کیا ہم نے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وجاءکم نذیر، اور جبکہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ چکا تھا. جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی آ کر تمہیں ساری ایکسپلینیشن، ساری وضاحت اور ساری آئندہ آنے والے حالات یا آج جو تمہاری سچویشن ہے اس کے بارے میں ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے پاس بھیجا تھا، رسولوں کو بھی تمہارے پاس بھیجا تھا. تو لیکن تم نے وہ ضائع کر دیا. اب یہ جو آیت کا یہ حصہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ عمر کا کوئی بھی حصہ جس میں ایک انسان جو ہے اس کے اوپر قلم چل رہا ہے. کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے. ایک تو وہ مجنون ہے جو ذہنی طور پر عاری ہے، وہ ہے. ایک بچہ ہے اس سے قلم اٹھ جاتا ہے، اور ایک اس کے علاوہ غالباً سویا ہوا شخص ہے. میں اگر غلط ہوں یا میری یاداشت کمزور ہے تو میری تصحیح بھی کر دیں. تو اس کے علاوہ جیسے ہی بلوغت میں انسان داخل ہوا ویسے ہی اس کے اوپر قلم چلنا شروع ہو گیا. جیسے ہی قلم چلنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے پاس سارے کے سارے جو وسائل ہیں وہ موجود ہیں. اس کو سمجھے، سوچے، یہ نہ کہے کہ میں آج کل کروں گا، پرسوں کروں گا، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ابھی تو عمر ہی کیا ہے. یا جوانی میں اکثر کہتے ہیں داڑھی کے معاملے میں اکثر جو ہے اتنی بڑی سنت ہے داڑھی رکھنا کہ سارے انبیاء کی سنت ہے، سارے رسولوں کی سنت ہے یہ. لیکن داڑھی رکھنے کے معاملے میں کہتے ہیں کہ ابھی جوانی میں کلین شیو کرتے پھرتے ہیں، مطلب جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھے جائیں گے ساری زندگی گزار کر آخری وقت کا انتظار کرنے والے، کہ دنیا میں تو عمر کس کی کتنی ہے کچھ پتہ نہیں. خیر داڑھی کے اوپر کوئی پکڑ ہوگی یا نہیں یہ تو ایک الگ سے میٹر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو فہم دے ان چیزوں کا. لیکن یہاں پر عمر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ کسی کو جتنی عمر اس کو ملی ہے، جس میں اس کے اوپر قلم چل رہا ہے، اس کو حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں جتنی بھی عمر ملی تھی. اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ 18 سال کی عمر میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کی تو عمر ہی چھوٹی سی تھی بالکل، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی کر دے گا. نہیں، اس کی بلوغت جب بھی ہوئی 14 15 16 سال کی عمر میں، اس کے بعد سے لے کر جب تک وہ زندہ رہا اس کے پاس سارے جو حساب کتاب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. کوئی 30 سال کی عمر میں ہے، کوئی 40 سال میں ہے، کوئی 100 سال سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. تو جتنی عمر اس کو ملی اس کے مطابق اس کو حساب دینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنی عمر تو میں نے دی تھی کہ جو تم اس میں نصیحت حاصل کر سکتے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کی.
تم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، چاہے وہ تم نے پوسٹ پون کرتے رہے اپنے میٹر کو، اپنے معاملات کو، چاہے تم نے ویسے سرے سے چاہے انکار ہی کر دیا، تو تم نے تو اپنی وقت کو، عمر کو ضائع کیا وہاں پر۔ تمہیں تو عمر اللہ تعالیٰ نے اتنی دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے۔ اس میں ایک پیرل کمپیریزن کے لیے ایک دوسری طرح سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ سپوز کہ چھوٹی سی عمر میں کسی کو موت آ گئی، تو چھوٹی سی عمر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھا اچھا سمجھا، بہت اچھے طریقے سے عمل کیا، بہت اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے رہے۔ تو آپ جب ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ٹھیک ہے، تمہیں عمر کم ملی تھی، تو اس کو تو اس کو بھی تو اتنی عمر ملی تھی، اس نے کیسے سمجھ لیا؟ اس کے پاس بھی وہی وسائل تھے، اس کے پاس بھی وہی رزق تھا، وہی علم تھا، سارا کچھ تھا، وہی ڈرانے والا تھا جو بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر عمر یا وقت کا احساس جو ہے اس کی طرف بہت اہم اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ گو کہ میرے اندر کے جو مطلب پوائنٹس ہیں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے میں اس کو بیان کر سکوں، لیکن یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو ہمارے لیے یہاں پر ہے کہ وقت کو ہم بہت ضائع کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ فذوقوا، تو تم سب چکھو، اب کیونکہ تم نے اپنی عمر، اپنا وقت جو ہے دنیا میں جو بھی تمہیں میسر تھا اس میں تمہارے پاس پورا اختیار تھا کہ تم اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے رستے کی طرف لوٹ آؤ، اب تم نے اس کو کیونکہ ضائع کر دیا، تو لہذا تم فذوقوا، تم سب چکھو، فی ما، تم سب چکھو، یعنی تم اب سب یہ عذاب کا مزہ ہی چکھو۔ فما للظالمین، تو پس نہیں ہے ظالموں کا من نصیر، کوئی مددگار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اس وقت، جو دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا، دنیا میں جنہوں نے اس طرح سے گناہوں کو اپنے اپنے ڈیٹا بینک میں سیو کیا، تو وہاں پر تو ایسے ظالم لوگوں کا کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہلی کیٹیگری کے لوگوں میں شامل فرمائے جو آسانی سے جنت کے حقدار رہیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اس قابل کرے، اس دنیا میں ہمیں اتنی ہمت، توفیق، طاقت اور نصیحت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت اتارے کہ ہمارے موت سے پہلے ہم اتنی تجارت، اپنا مال تجارت، اپنی کرنسی جو ہے اتنی ضرور جمع کر لیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری کیٹیگری کے لوگوں سے محفوظ رکھے جو وہاں پر چلا چلا کر دوبارہ موقع مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بچے تین بہت بہت حسین خیال دے، اللہ کی ذات تیری مدد کرے، اللہ سے آمین کرے، آمین انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دے میرے بچے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین جزاک اللہ خیر، سب سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصرت کرے انشاءاللہ۔ جی مجلس کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ماں کی دعائیں جو ہیں ان کو ضرور اس کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو حیات ہیں اور جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم رکھے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص مدد عطا فرمائے، اس طرح کی مدد جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس میں بدر میں اور احزاب میں مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت محمدی جو ہے، جس کا ذکر ہوا، جو کہ کتاب کے وارث ہیں، ان کو متحد بھی کرے اور ان کو ری یونائٹ کرے اس دنیا میں، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا دستے بازو بنے، ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرے، تاکہ مسلمان جو ہے ایک طاقت وہاں پر ابھرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت واحدہ جو ہے، یا امت مسلمہ جو ہے، یا امتن وسطن جس کو سورہ بقرہ میں کہا، اس میں ایک یکجہتی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم فرمائے۔ ہمارے بہت سارے پولیٹیکل میٹرز کی وجہ سے، گورنمنٹ کے میٹرز کی وجہ سے
پبلک جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے بہت احساس کرتی ہے، لیکن شاید گورنمنٹ جو ہے ان کی اپنی مجبوریاں اور اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو آسان کرے کہ ایک مسلم امہ جو ہے نکھر کر سامنے آئے، جو کہ پوری رہنمائی کرے پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں اس کتاب کے وارث ہونے کے حیثیت سے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔